دوستان محترم، اللہ رب العزت نے جو قرآن عظیم کے اندر اے ایمان والوں کہہ کر جو ہم سے خطاب فرمایا، اس میں آج ہم اس آیت کریمہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس میں پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ یا اس کا لفظی ترجمہ کریں تو یوں کر سکتے ہیں اور تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر خاص طور پر دو چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو یہ کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور دوسرا یہ کہ کوشش یہی کرو کہ تم ایمان کی حالت ہی میں دنیا سے جاؤ۔ یہ دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں پر ذکر فرمائی۔ اب کیسے ڈرنا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے حق تقاتی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو۔ اب اللہ کا خوف کیسا ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر کیسا ہونا چاہیے؟ تو قرآن ہی کی ایک آیت کریمہ سے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ سے ایسے ڈرنا ہے، ایسے خوف رکھنا ہے کہ بندہ اپنی پوری طاقت لگا کر کے اللہ سے ڈرے، یعنی جتنی اس کی کوشش ہے، جتنی اس کی طاقت ہے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، اتنا وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ کیونکہ سورۃ التغابن کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو اللہ سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے، جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنی تمہاری استطاعت ہے، اتنا اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور دوسری چیز یہاں پر اللہ نے جو فرمائی کہ اسلام ہی پر تمہاری موت آئے۔ اب یہ ہمارے ہاتھ میں تو ہے نہیں کہ ہم ایمان کی حالت ہی میں دنیا سے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے دنیا سے حالت ایمان میں اٹھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کا ایمان چھین لیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ کیوں فرمایا کہ تم نہ مرنا مگر ایمان کی حالت میں، نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر کے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم اپنی طرف سے زندگی کے ہر لمحے میں اسلام پر ہی قائم رہنا، اسلام کو کبھی ہاتھ سے جانے مت دینا، تاکہ جب بھی موت کا فرشتہ آئے تو تمہاری موت ایمان کی حالت پر ہو۔ یعنی اپنے آپ کو ایمان پر ہی باقی رکھنے کی کوشش کرنا، حتی الامکان ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کے فرامین پر عمل کرتے رہنا، گناہوں سے بچتے رہنا، کفریات سے بچتے رہنا، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے رہنا، اور اسی طرح ہمیشہ تیار رہنا کہ جب بھی میری موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ یہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تیار رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب یہاں جو پہلی چیز تھی نا تقویٰ، تو تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ تو تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا، پہلی چیز۔ تقویٰ کا دوسرا مطلب ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچتے رہنا۔ پہلا تو اللہ سے ڈرنا، اب ظاہر سی بات ہے جو بندہ اللہ سے ڈرے گا وہ گناہ کیوں کرے گا؟ لیکن اس کو آسان انداز میں سمجھانے کے لیے فرمایا گیا کہ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اور تیسری چیز فرمایا گیا کہ جو چیز اس کو آخرت میں نقصان دینے والی ہے ان تمام چیزوں سے وہ بچتا رہے۔ یہ اتنے آسان انداز میں اس کو سمجھایا گیا یہاں پر۔ تو بندہ جب اللہ سے ڈرے، گناہوں سے بچے، اور جو چیز آخرت میں نقصان پہنچانے والی ہے اس سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، تو پھر وہ بندہ حقیقی معنوں میں متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اور ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان عطا ہی اس لیے فرمایا ہے تاکہ میرا بندہ متقی بن جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اگلوں پہ فرض تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یاد رکھنا، رمضان شریف کی جس نے قدر نہ کی، سمجھ لو اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنا ناراض ہوتا ہے، اتنا ناراض ہوتا ہے کہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جس نے اپنی زندگی میں رمضان پایا
اور وہ اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکا، اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا، اپنے آپ کو متقی نہ بنا سکا، ایسا بندہ ذلیل اور رسوا ہوگا۔ ایسے بندے کے لیے آخرت میں بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے کہ جو بندہ رمضان پا کر اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، پھر اس کی زندگی میں اور کیا ہوگا؟ اور جو رمضان میں نماز نہ پڑھ سکے، وہ اور دنوں میں کیا نماز پڑھ سکے گا؟ جو رمضان میں عبادت نہ کر سکے، وہ اور دنوں میں کیا کر سکے گا؟ جو رمضان میں تقوی اختیار نہ کر سکے، وہ اور دنوں میں کیا کر سکے گا؟ جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو متقی بننے کے لیے اتنے چانس دیے ہیں کہ شیطان کا ہمیشہ وہ بہانہ بناتا رہتا ہے کہ مجھے شیطان پریشان کرتا ہے، شیطان کی وجہ سے میں یہ نہیں کر پاتا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس مہینے میں شیطان ہی کو جکڑ دیا ہے، اس کو قید کر دیا ہے، اب تیرے لیے آسانی کے راستے ہیں، بس تو آ ہماری بارگاہ میں سجدے کر، ہمیں منانے کی کوشش کر، ہم نے تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا ہے، بس تو آئے گا اور ہمیں راضی کرنے کی کوشش کرے گا تو آج کے دن میں اس مہینے کے اندر ہم تم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے، ایک گولڈن چانس ہے اپنے آپ کو متقی بنانے کا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ کہ جب بندہ رمضان کی اہمیت کو سمجھ سکے، اس کو جان سکے۔ اور آج ہماری قوم نے رمضان کو نہیں سمجھا، یہی تو وجہ ہے کہ نہ سمجھ کر آج رمضان سے غفلت کے اندر اپنے دن گزار رہی ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرے گی کہ کاش کہ پورا سال رمضان ہوتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ تمنا کرے کہ کاش کہ پورا سال رمضان ہوتا، لیکن کب؟ جب وہ سمجھ پائیں تب۔ ورنہ جو رمضان کو نہیں سمجھتے نا، وہ تو یہ تمنا کرتے کب ختم ہو جائے، کب رمضان چلا جائے، کب یہ دن چلے جائیں۔ جو نہیں سمجھتے وہ یہ کرتے ہیں، لیکن جو رمضان کو سمجھتے ہیں نا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کاش پورا سال رمضان کا فرماتا۔ دوستان محترم، تو یہ چیز یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ تو یہاں پر جو بات ہے نا کہ تقوی اختیار کرو اور موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، یہ سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ جہنم سے نجات مل جانا اور جنت میں داخل ہو جانا اور ایمان پر خاتمہ ہو جانا، یہ سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ بندہ جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا تو پھر یہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جبکہ اس کا ایمان سلامت ہوگا۔ اس لیے کہ جنت اسی کو ملے گی جس کا ایمان ہوگا، جس کے پاس ایمان نہیں اس کو جنت مل سکتی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، یعنی اس کا اینڈ کیسا ہوتا ہے اس پر ہے۔ پوری زندگی اس نے کیا کیا وہ نہیں دیکھا جائے گا، اس کا جو آخری مرحلہ تھا وہ کیسا تھا۔ پوری زندگی وہ نیک اعمال کرتا رہا، تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا رہا، اچھے کام کرتا رہا، لیکن مرنے کے ٹائم پر وہ کفر کی حالت میں مرا نا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اگر وہ پوری زندگی گناہ کرتا رہا، پوری زندگی کفر میں گزارتا رہا، لیکن اگر اللہ نے اس کو آخری لمحے میں ایمان کی دولت عطا فرما دی تو اللہ اس بندے کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے نا وہ خاتمے پر ہے، اس کے اینڈ پر ہے کہ اس کا خاتمہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ بلکہ قرآن عظیم کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 132 کو میں نے پڑھا تو وہاں پر میں نے پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ وصیت فرمائی کہ اے میرے بیٹو مرنا تو ایمان کی حالت میں مرنا۔ نبی اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں، اور کون نبی؟ وہ ابراہیم علیہ السلام جو میرے نبی کے بعد سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں نبیوں کے اندر، وہ ابو الانبیاء ہیں تمام نبیوں کے بعد جس کو کہا گیا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ جب نبیوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی ہے کہ ایمان کی حالت میں مرنا، اس دین کو مت چھوڑنا، کیا ہم اپنی اولاد کو بٹھا کر کبھی سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ دین پکڑ کے رکھنا، اس دین سے پھرنا مت، اس دین سے بغاوت مت کرنا؟ آج جو کچھ بھی ملا ہے اس دین کے صدقے میں ملا ہے، آج جو بھی ملا ہے اسی دین کے صدقے میں ملا ہے۔ کیا ہم کبھی اپنی اولاد کو یہ وصیتیں کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو کرنی چاہیے،
کیونکہ دین پر مرنے کی وصیت کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے. اللہ کے نبیوں نے اپنی اولاد کو دین پر مرنے کی وصیتیں کی ہے اور یہ دین کی فکر ہے. آج ہمیں دنیا کی فکر ہوتی ہے نا, اپنے بیٹوں کو بٹھا کے سمجھاتے, بیٹا وہ کام ایسے کرنا ہے, بیٹا فلاں کام ایسے کرنا ہے, بیٹا فلاں میرا وہ کام ایسا ہے, تو اس طریقے سے اس کو پورا کر لینا. یقیناً کرنا چاہیے, دنیا کے بھی کام کی وصیتیں کرتے رہے, لیکن سب سے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو دین کی وصیت کرے, دین کے حوالے سے باخبر کرے. بلکہ آپ دیکھیں ہمارے جو بزرگ تھے, صوفیاء تھے, وہ اپنے خاتمے کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند تھے, بہت زیادہ فکر مند تھے. اس کے اندر میں آپ کو ایک دو نام گنا دیتا ہوں کہ فرمایا گیا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ صوفی ہیں, اللہ کے ولی ہیں اور امام ہیں. آپ ساری رات روتے رہے, ساری رات روتے رہے. جب وہ رو رہے تھے تو حضرت یوسف بن اسباط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ گناہوں کے خوف سے روتے ہیں, گناہوں کی وجہ سے روتے ہیں؟ تو اس وقت آپ نے فرمایا, اپنے ہاتھ میں تنکا اٹھایا اور کہا کہ گناہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں. مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو کیا ہوگا. سفیان ثوری جیسا امام یہ کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں مر گیا اور وہ ایمان کی حالت پر نہ مرا تو کیا ہوا, میرے لیے کیا بنے گا, میری قبر اور حشر کا کیا ہوگا. یہ آپ سوچتے ہیں. آگے آپ دیکھیں حضرت امام احمد بن حنبل, حنبلی مسلک کے امام, کتنا بڑا مقام ہے آپ کا. ان کے انتقال کے وقت انہی کے بیٹے نے آپ سے پوچھا, ابا جی طبیعت کیسی ہے آپ کی. انتقال کا وقت تھا, قریب تھا, خبر پوچھنے کے لیے بیٹا آیا. بیٹا کہتا ہے کہ ابا کیسے ہیں آپ, طبیعت تو ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا ابھی جواب کا وقت نہیں ہے. کیا کہا؟ ابھی جواب کا وقت نہیں ہے, بس دعا کرو کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کرے. یہ وقت کا ایمان اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ دعا کر بیٹا میرے لیے کہ میں خاتمہ ایمان پر میرا ہو جائے, میں ایمان پر مر جاؤں. کیونکہ ابلیس لعین میرے سامنے کھڑا ہے, شیطان میرے سامنے کھڑا ہے اور اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے تیرا دنیا سے ایمان سلامت لے کر جانا میرے لیے بہت ہی ملال کا باعث ہے, مجھے بڑی تکلیف ہوگی. یہ شیطان کہتا ہے میرے سامنے کھڑا رہ کر. تو میں اس شیطان سے کہتا ہوں کہ ابھی نہیں, جب تک ایک سانس بھی باقی ہے میں خطرے سے باہر نہیں, ایک سانس بھی باقی ہے میں خطرے سے باہر نہیں. جب آخری سانس پر میں کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جاؤں گا تو پھر میں سمجھ جاؤں گا کہ میں کامیاب ہو گیا. یہ امام احمد بن حنبل کے الفاظ ہیں, یہ کہتے ہیں. اور دور کہاں جانا, آج ہم جس کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, مانتے ہیں, تمام ولیوں کے سردار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون غوث جو نگاہ اٹھائے تو چور کو ولی بنا دے, وہ غوث اعظم جن کے خوف کا عالم کیا تھا. تو وہ غوث اعظم کہتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے, کل عید ہے. عید کی رات کی بات ہے, صبح عید تھی, رات کا عالم کا غوث پاک رو رہے تھے. کسی نے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے, کل عید ہے, اور سب خوشیاں مناتے ہیں. لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے ایمان کی حالت میں جاؤں گا, ایمان کو سلامت لے کر جاؤں گا, وہی دن میرے لیے عید کا دن ہوگا. یہ غوث پاک کے الفاظ ہیں. دوستو اپنے ایمان کی فکر کرو, اپنے ایمان کے حوالے سے سوچو, اپنے اولاد کے ایمان کے حوالے سے سوچو کہ ابھی کا دور کیا ہے, آگے کا دور کیسا آئے گا, ہماری اولاد کے ایمان کا عالم کیا رہا ہوگا. یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آخر دور میں ایمان پر سلامت رہنا, ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسا اپنے ہتھیلی میں انگارے کو لینا. صبح بندہ مومن ہوگا تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا, شام کو مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یہ وہ مشکل گھڑی والا دور ہے. ایمان کے لٹیرے ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں, ہر جگہ ایمان لوٹنے کے لیے کھڑے ہیں. ایسے وقت میں اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے. بلکہ آخری بات یہ فرمایا گیا کہ اگر ایمان بچانا چاہتے ہو تو بار بار اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو, اے اللہ مجھے ایمان کی سلامتی عطا فرما, اے اللہ مجھے ایمان کی سلامتی عطا فرما. اور خود قرآن عظیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی. اللہ فرماتا ہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہ فرماتا ہے کہ اے بندو مجھ سے دعا یوں کرو کہ اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے
اور ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما، نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ یہ رب نے ہمیں دعا کرنے کے لیے کہا، یہ سکھایا ہمیں۔ تو اس لیے اس آیت کریمہ کو سمجھیے، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مومن ہو کر کے، ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر کے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایمان کی سلامتی والی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا